السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ اسرائیل کے وزیر اعظم اور موساد کے چیف کے ساتھ خفیہ ملاقات کی خبر آتے ہی محمد بن سلمان کی مشکلات جو ہیں ان میں اضافہ ہو گیا اور سعودی عرب کو وضاحتوں پر وضاحتیں دینی پڑ گئیں۔ دو بڑی چیزیں ہوئی ہیں اس ملاقات کی خبر باہر آنے کے بعد۔ ایک تو حوثی باغی جو ہیں ان کی طرف سے ارامکو کی جو سائٹ ہے ان کی تیل کی تنصیبات کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا، اس کی فوٹیج جاری کی گئی ہے، اور 2019 میں ایک بڑا حملہ ہوا تھا اور ایک اب بڑا حملہ ہوا ہے۔ اور دوسری بڑی چیز ہے عالم اسلام کا رسپانس، اور پوری دنیا کے اندر سے جدھر جدھر مسلمان تھے انہوں نے سعودی عرب کے اوپر لان تان شروع کی، اور سعودی عرب کے اوپر obvious سی بات ہے زیادہ رسپانس آنا تھا مسلمان ممالک کا بنسبت متحدہ عرب امارات، UAE، بحرین، کیونکہ سعودی عرب obviously مسلمانوں کی عقیدت بھی ہے اور اسے ایک طرح سے ایپی سینٹر سمجھا جاتا ہے اسلام کا، اور فرق بہت زیادہ ہے، مقدس مقامات تو ہیں لیکن لیڈران میں اور اس مقدس سرزمین میں بڑا فرق ہے، لیکن بہت سے لوگ اس فرق کو نہیں سمجھتے، اور ایک عقیدت کی وجہ سے ہم سعودی عرب کے حکمرانوں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کا جو جھنڈا ہے اسے لے کے چلیں گے اور علم کو ہمیشہ بلند رکھیں گے، لیکن ایسا ماضی میں ہم نے دیکھا کہ نہیں ہوا۔ اب بن سلمان کی اسرائیلی وزیر اعظم سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اس طرح کے بیانات سعودی عرب کی طرف سے آ رہے ہیں۔ یہ بیانات بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وضاحت کس طرح سے کی اور اس وضاحت کے اندر کیا لوپ ہولز ہیں، کیا خامیاں ہیں، اور کس بات کی وضاحت نہیں کی گئی، اور بڑی ہی سطحی سی یہ ایک ایکسپلینیشن جاری کی گئی ہے سعودی عرب کی جانب سے۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں جو بتائیں گے وہ اس حملے کے متعلق ہے جو سعودی عرب کے اوپر ہوا ہے، کیونکہ اس پوری صورتحال کے بعد ایران جو ہے وہ تھریٹنڈ فیل کر رہا تھا، تو اب کیا صورتحال بننے جا رہی ہے، اور سعودی عرب جو ہے، اور جس طرح ہم نے آپ کو ایک پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا محمد بن سلمان اور ان کے والد کے درمیان بھی کچھ اختلافات ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، وہ بھی آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر رکھیں گے کہ یہ وضاحت کیوں آئی ہے۔ یہ تمام تر باتیں آج ڈسکس ہوں گی، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور اسی طرح میں اور میری ٹیم مکمل ایمانداری کے ساتھ حقائق پر مبنی مصدقہ خبریں آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ خواتین و حضرات، باتیں بہت سی ہیں۔ سعودی عرب کی یہ جو خبر آئی اس کے بعد اسرائیل کے آرمی کے ریڈیو نے یہ بات کنفرم کر دی، وہ جہاز کی ٹریکنگ اویلیبل ہے، کوئی بھی تھوڑا سا پڑھا لکھا شخص جو ریسرچ کرنا جانتا ہے، سوشل میڈیا کو اور انٹرنیٹ کو استعمال کرنا جانتا ہے، وہ اس جہاز کو ٹریس کر سکتا ہے کہ وہ 5 گھنٹے نیوم شہر میں رہا، جو کہ سعودی عرب کا ریڈ سی کے ساحل کے اوپر ایک نیا بنانا ہے میگا سٹی انہوں نے وہاں پہ آلریڈی مائک پومپیو اور محمد بن سلمان کی ملاقات جو تھی وہ طے تھی۔ مائک پومپیو نے اپنے ٹویٹ کے اندر اس شہر کا ذکر کیا ہے، لیکن obviously بات ہے سعودی عرب نے اس کے اوپر تردید تو کی ہے، لیکن کیوں کی ہے یہ ہم آگے چل کے بتائیں گے۔ سب سے بڑا جو ابھی حملہ ہوا ہے یہ دوسرا بڑا حملہ ہے۔ ایک 2019 میں حملہ ہوا تھا، ابقیق اور خریس اٹیک اسے کہتے ہیں، یہ 14 ستمبر 2019 کو ہوا تھا، اور اس کے اندر سعودی عرب کی ظاہری بات ہے ریاست جو ہے وہ ارامکو کی آئل پروسیسنگ فیسلٹیز جو ہیں 2 علاقوں میں، ابقیق اور خریس کے علاقے ہیں سعودی عرب کے اندر، سعودی عرب کے ایسٹ میں یہ علاقے بنتے ہیں، وہاں پر ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا گیا۔ اب حوثی موومنٹ جو ہے یمن میں، انہوں نے اس کی ذمہ داری اس وقت قبول کی تھی، اور انہوں نے اس کی وجہ بھی یہی بتائی تھی کہ سعودی عرب ہمارے ملک کے اندر مداخلت کرتا ہے تو ہم سعودی عرب جو ہے اسے بالکل گھٹنوں پہ لے آئیں گے، اور یہ ایک بہت بڑا اٹیک سمجھا جاتا تھا سعودی عرب کی جو تیل کی تنصیبات ہیں ان کے اوپر۔ ابھی جو بڑا حملہ ہوا ہے اور بہت بڑی اپڈیٹ سامنے آئی ہے وہ ہے جدہ کے حوالے سے۔ جدہ کے اندر یہ انہوں نے فوٹیج جاری کر دیا، اور پہلی مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ پراپر انہوں نے ویڈیوز جاری کی ہیں۔ ارامکو سٹیشن جو ہے اسے ہٹ کیا گیا ہے حوثیز کی جانب سے جدہ کے اندر۔ اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ انصار اللہ موومنٹ ہے حوثیز کی، جو کہ حوثی جنہیں سعودی عرب باغی کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو فریڈم فائٹر کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت ہی بڑا اور پاورفل اٹیک اسے کہا جا رہا ہے، یہ آئل سٹیشن پہ کیا ہے، اور یہ جدہ کے قریب ہوا ہے، جدہ کے قریب جو ارامکو کی فیسلٹی تھی اس کے اوپر۔ اب ان کے جو یمنی آرم فورسز کے جو سپوکس پرسن ہیں بریگیڈیئر جنرل یا سریا، انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ ان کے راکٹ جو ہیں انہوں نے قدس 2 میزائل جو ہے ان کے اوپر داغے ہیں، اور سعودی عرب کے اندر جدہ کے اندر انہوں نے اس فیسلٹی کو نشانہ بنایا ہے۔ اب انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ
انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہم جس چیز کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے ہم نے کر لیا، یعنی ہماری یہ سٹرائک سکسیسفل تھی۔ گزشتہ کچھ دنوں سے میں آپ کو لگاتار، ہم ہر دوسرے دن آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے بارود سے بھری ہوئی کشتیاں بھیجیں جو وہاں جا کر پھٹ جانی تھی، سعودی عرب نے انٹرسپٹ کر لی، کامیابیاں حاصل کی، لیکن ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اتنی مختلف طریقوں سے ڈرون ہے، راکٹس ہیں، کشتیاں ہیں، ہر طرف سے ان کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، تو کوئی تو ایک آدھ ایسا حملہ ہوگا جو ان کا کامیاب ہو جائے گا اور سعودی عرب کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ لیکن جو ابھی حملہ ہوا ہے اس کی ٹائمنگ بڑی دلچسپ اور بڑی ہی اہم ہے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے فوری بعد سعودی عرب کی طرف سے اس کی وضاحتیں آنا وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں سعودی موقف سامنے آیا کیا ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد جو ہیں محمد بن سلمان، ان کی طرف سے انہوں نے سعودی عرب نے یہ بتا دیا ہے، فیصل بن فرحان ہیں، یہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے بتا دیا ہے کہ بھائی ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے۔ میں آپ کے سامنے سٹیٹمنٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، بعد میں ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے، I have seen press reports about a purported meeting between His Royal Highness the Crown Prince and Israeli officials during the recent visit by Secretary Pompeo. No such meeting occurred. The only officials present were American and Saudi. انہوں نے کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے دورہ سعودی عرب کے دوران ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، ملاقات میں صرف امریکی اور سعودی حکام شریک تھے۔ اب یہ جو ان کی طرف سے وضاحت آئی ہے، اسے اسرائیل کے اپنے سورسز جو ہیں وہ رد کر دیتے ہیں، اور یہ بڑی ہی سطحی سی وضاحت ہے، کیونکہ obvious سی بات ہے اگر تو اسے انہوں نے آفیشلی ایکسیپٹ کرنا ہوتا تو یہ دورہ آفیشلی ہوتا، یہ سیکرٹلی ہوتا ہی نہ۔ اس دورے کو سیکرٹلی رکھا گیا ہے، تو obviously انہیں پہلے بھی پتا تھا کہ اگر یہ بات باہر نکلتی ہے، بات باہر آتی ہے تو یہ تردید ہی کریں گے، کیونکہ اس طرح تو معاملات اور خراب ہو جائیں گے کہ آپ خفیہ ملاقاتیں کیوں کر رہے ہیں، یا تو آپ اناؤنس کر کے کرتے ہیں ملاقات، یا انٹرنیشنل لیول پہ آپ تردید کر دیتے ہیں، آپ مانتے ہی نہیں ہیں، چاہے جو مرضی ہو جائے، چاہے جتنے مرضی ثبوت آ جائیں، ناقابل تردید ثبوت آ جائے، اسٹیٹ کے لیول پہ آپ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ سعودی عرب نے بھی یہی کیا ہے۔ دوسرا، سعودی عرب نے عالم اسلام کا اور مسلمانوں کا پوری دنیا کے اندر جو رسپانس ہے وہ بھی دیکھا، وہ پورا سعودی عرب کے خلاف ٹرینڈز چل رہے تھے اور سعودی عرب کے اوپر تنقید کی جا رہی تھی۔ سعودی عرب کے اپنے شہری بہت خلاف ہیں سعودی عرب کے اس اقدام کے، اور ایک اس اقدام کے، اور ایک وہ جو فرانس کا معاملہ ہے اس کے اوپر جو سعودی عرب نہیں بولا، اس کے اوپر بھی ہم آپ کو بار بار یہ بات بتا چکے ہیں کہ سعودی عرب کے شہریوں کے اندر اشتعال پایا جاتا ہے، تبھی وہ حملے بھی ہوئے، فرانس کے ایمبیسی کے اوپر بھی، قونصل خانے کے اوپر بھی، اس کے باہر بھی چاقو سے حملے ہوئے، اور وہ ساری صورتحال، تو ان کے اپنے لوگ بھی ان سے بدظن ہیں۔ اور یہی بات محمد بن سلمان پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اگر میں اسرائیل کو تسلیم کرتا ہوں تو مجھے ایران مروا دے گا، کوئی مسلمان ملک مروا دے گا، یا اپنے لوگ ہی مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ چیز محمد بن سلمان کو بھی پتہ ہے، لیکن obviously بہت زیادہ انٹرسٹ ہے محمد بن سلمان کو، جو سبز باغ دکھائے گئے ہیں کہ انہیں اس کے بدلے میں کیا کچھ دیا جائے گا، وہ ایسا ہے کہ محمد بن سلمان جو ہے وہ رسک لینے کو تیار ہے۔ دوسری جانب ان کے جو والد ہیں سلمان بن عبدالعزیز فرما روا، وہ اس کے حق میں نہیں ہیں، ابھی وہ ٹائمنگ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا وقت دو۔ محمد بن سلمان تھوڑا سا جلد بازی کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہی صورتحال ہوئی، اور یہ بیک فائر کرے گا انہیں، اور یہ بڑا بری طرح بیک فائر کرے گا۔ اور آج انہوں نے ایک چھوٹا سا ٹریلر دیکھا ہے یمن کی طرف سے، جو حوثیوں نے ان کے تیل کی تنصیبات کو بالکل جدہ کے اندر سیدھا نشانہ بنایا ہے، اور اس کی ویڈیوز تک جاری کر دی ہیں۔ تو سعودی عرب کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے، اور سعودی عرب جو ہے وہ بیک فٹ پہ آنے کی اب پھر سے کوشش کرے گا۔ مخدوم شاہ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، یہ آپ کا پیار ہوتا ہے اور میری ٹیم کے لیے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے کہ ہم اسی طرح پھر خبریں جو ہیں مزید ایک نئے جذبے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں، اور یہ تعلق آپ کے ساتھ برقرار رہے، اور اسی طرح جو اصل اور سچی خبر ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت خیال رکھیں، اس ملک پاکستان کا بھی بہت خیال رکھنا ہے، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔